دین میں استقامت، صرف نماز ہی پڑھنے کے اندر مسجد میں جانا، جماعت کا اہتمام، تقوی اولیاء کا اہتمام کہ وہ بھی نہ چھوٹے، ہم سمجھے کہ یہی استقامت ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں حضرت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ نہیں، ہم غلطی میں ہیں۔ یہ ہے استقامت کہ جہاں پر دینی حیثیت سے جس وقت جو ضرورت پیش آوے، اپنے کام کی یا دوسرے کے ہمدردی کی، اس کو صحیح نظام کے ساتھ انجام دینا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں مختلف چیزیں استعمال کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہیں، دوات بھی ہے، قلم بھی ہے، کاغذ بھی ہے، لالٹین بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ نے اٹھائی تو یہاں سے استعمال کرنے کے لیے، اور استعمال کر کے رکھ دی یہاں، اٹھائی تو وہاں سے استعمال کر رکھ دی وہاں، کون جائے وہاں تک؟ یہ استقامت کے خلاف۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم استقامت کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ اس لیے خلاف ہے کہ آپ نے یہاں رکھی تھی، گھر والے نے، آپ کو ضرورت بھی ہے، اس لالٹین کو اٹھا کر آپ نے استعمال کرنے کے بعد وہاں رکھ دیا۔ اب گھر والے ڈھونڈتا پھر رہا لالٹین کہاں ہے؟ دیا سرائی تاخ میں رکھی تھی بیوی نے، ہمیں ضرورت ہوئی وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لا کر ہم نے سگریٹ میں یا کسی اور چیز میں استعمال کر لی، بجائے وہاں جا کر رکھنے کے اپنے کمرے میں چھوڑ دی، اس سے خبر بھی نہیں، یا جا کر رکھی تو مگر طاق میں رکھی، کسی اور جگہ رکھ دی جیسا بکس۔ اب ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ صاحب آپ کو کیا قاصر ہے اپنی بیوی کو پریشان کرنے کا؟ یہاں قاصر ہے، کوئی حق حاصل نہیں، اب ڈھونڈتی پھر رہی ہے، آپ نے بتایا بھی نہیں۔ رات اندھیری ہے، گرج چمک بادل ہو رہے ہیں، بجلی گل ہو گئی آپ کی، لالٹین موم بتی آپ نے احتیاط رکھ چھوڑی ہے کہ بجلی نہ رہے گی تو ہم جلا لیں گے جی۔ اب آپ کو دہائی بکس کی ضرورت ہے، اب آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تو عادت ہی نہیں ہے استقامت کی کہ جس چیز کو استعمالی طور پر جہاں رکھنی چاہیے استعمال کر کے وہی رکھ دیں۔ اپنی چیز اپنے استعمال کر کے جہاں سے اٹھائی تھی رکھی دوسری جگہ، اور ہے اندھیری رات، اب ڈھونڈتے پھر رہے۔ تو اپنے کو بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس میں پریشانی اپنے آپ کو ڈال دے، یہ آپ نے اپنے نفس کا کون سا ادا کیا؟ بات سمجھ آئی نہیں شاید؟ یہ سب باتیں میں مثالیں پیش کر رہا ہوں، کس بات کی؟ استقامت کے خلاف ہونے کی۔ ہم استقامت ہی کو نہیں سمجھے یا سمجھے تھے، ہم استقامت کو بھی نہیں سمجھے۔ استقامت کہتے کس کو ہیں؟ یہ جزیات میں پیش کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا، مہتوالا کو لمبی بات چھوڑ کر پنکھا چل رہا تھا دستی، عصر کی نماز کے بعد۔ جب وہاں سے اٹھے تو میں ساتھ پنکھا لے کر چلا سیدری میں۔ اب میں کھڑا ہوں، سوچ رہا ہوں کہاں رکھوں، کیونکہ مجھے رکھنے کی جگہ نہیں معلوم تھی، اور یہ مجھے معلوم تھا کہ حضرت کا ایک نظام ہے ہر چیز کا، جہاں سے اٹھا وہاں رکھو۔ حضرت والا سمجھ گئے، پنکھا مجھے دے دینا، میں رکھ دوں گا۔ میرے ہاتھ میں سے لیا، جہاں رکھا جاتا تھا وہیں رکھا۔ اسے کہتے ہیں استقامت۔ اور ہم کیسے متفق؟ جب چاہا، جس چیز کو چاہا، جہاں سے اٹھایا، کہاں استعمال کیا، کہیں رکھ دیا۔ اور ہم کیا خیال کریں میں بڑا دیندار ہوں، تو نہ پڑھ لی تھی نا 5 وقت کی جماعت سے، تب اولیاء کے ساتھ، تو کیا سمجھ بیٹھا بڑا دیندار۔ ابھی تو ہوئی لگی دیندار کی، ابھی تو ایک ہی جز ادا ہوا ہے دین کا، ابھی کہاں دیکھا حضرت کی دینداری، کمال کے ساتھ کامل دینداری کر کے دکھا گئے ہم کو۔ یہ
سنیے ابھی وقت ہے کچھ تھوڑا سا، ایک بات سناؤں. کیا ہے؟ 5 منٹ ابھی 10 منٹ ہے. ایک بات اور سناؤں. 15 منٹ ہے. اچھا 5 منٹ راستے کے. ایک بات اور سناؤں حضرت والا کی. ہماری زندگی استقامتی. حضرت والا بیمار ہوئے اور بیماری نے طول پکڑ لیا، اور بیماری تھی دستوں کی. ادھر بڑھاپا 82 برس چند مہینے کی عمر ہے، اور دست کی بیماری لگی ہوئی ہے، کافی دن ہو چکے اور کمزور ہو گئے. رات کو لیٹے ہوئے ہیں، کچھ قراقڑ ہوا، دست کی حاجت ہوئی. گھر والے بیوی وغیرہ سو رہے ہیں، کسی کو نہیں اٹھایا. سوچیے ذرا، بیوی ہے کوبرا مانتی، جبکہ یہ حالت ہو رہی ہے، نہیں اٹھایا. نیند خراب ہو گئی. خود اٹھے، لوٹے میں پانی لیا گھڑے میں سے اور بیت الخلا گئے. دست ہوا، وہاں سے نکلے، لوٹا ہاتھ میں ہے، صحن میں آئے، غشی بے ہوشی آگے گر پڑے. بے ہوشی آئی اور گر پڑے. جب ہوش آیا تو اٹھے اور اٹھ کر چارپائی پہ جا کر لیٹ گئے. اب بھی کسی کو نہیں اٹھایا. دیکھا، اب بھی کسی نے اٹھایا اور جا کر لیٹ گئے. لیٹے لیٹے یاد آیا، اوفو میرے ہاتھ سے لوٹا گر گیا تھا صحن میں، وہاں پڑا ہوگا. اگر کسی کی آنکھ کھلی اور اس کو جانا ہوا اور لوٹا دیکھا تو وہاں جگہ پر ہے ہی نہیں، پریشان ہوگا، پریشان ہوگا. اٹھے، دیکھا آپ نے، بیماری کو دیکھو، ضعف کو دیکھو، غشی آئی ہوئی کو دیکھو. اور جب یہ خیال آیا کہ پریشان ہوگا، کہاں ڈھونڈتا پھرے گا، اٹھے اور اٹھ کر وہاں سے لوٹا اٹھایا اور جہاں سے اٹھا کر استعمال کیا تو اس جگہ جا کر رکھا، پھر آ کے لیٹ گئے. باتیں خیر شریف میں کچھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ جی آ رہی. دین کی استقامت پر سنا رہا ہوں. جی اب غور کیجئے، سوچئے، ہم جیسے بھی جو کوئی دین کے کام کرنے والے ہیں کہ کچھ کمی ہے کہ نہیں؟ ضرور. اور گھر والے ہیں سب. کسی کو اٹھاتے تو کیا تھا، لوٹا وہی جا کر رکھا جہاں سے اٹھایا تھا، اور اپنے کمزوری کا وغیرہ کا کچھ نہیں. ایک ہمارا خیر بڑھاپا ہے، جوان سوچو ذرا کہ یہ چیزیں اپنے اندر ان میں کہاں تک ہیں، اور اپنی اپنی حرکتوں سے اپنے اپنے گھر والوں کو کتنی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں آزادی کے اندر. یہ معنی ہے استقامت کے، جو میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں مختلف قسم کی. جی دوپہر کو تشریف لے آئے، یہ تربیت کی باتیں ہو رہی ہیں. اوفو پیرانی صاحبہ کہہ رہی ہیں، اوفو میں تو بھی کھانا نہیں پکایا. حضرت کا نظام مقرر تھا، خانقاہ سے کب جانا ہے مجھے اس وقت. اوفو حضرت والا نے فرمایا کوئی خیال کی بات نہیں، نہیں پکا نہ صحیح، رات کا تو رکھا ہوگا. یہ حضرات ایسی باتیں کیا کرے پیاری پیاری، رات کا تو رکھا ہوگا. جی ہاں رات کا تو رکھا ہے، بس تو کیا بات ہے، کوئی تازہ کھانا فرض ہے. تو اپنا کام کرتی رہو، میں نکال لوں گا. باورچی خانے رکھا ہوگا. جی ہاں باورچی خانے میں گئے، ہانڈی میں سے سال نکالا، رات کی باسی روٹی نکالی اور وہیں باورچی خانے بیٹھ کے کھا لیا. جی اور ہم کیا کریں گے کہ میں رات ہی کا کھا لوں گا. اچھا نکال کر دے دو. اب بیوی ساتھ دسترخوان بچھاویں گی، پھر وہ نکال کر لاویں گی، جب میاں کے ساتھ رکھا جائے گا، جب میاں صاحب کھاویں گے. کچھ خیال میں باتیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ اپنی کمزوری. جی یہ دیکھیے حقوق کہاں تک پہچانے جا رہے ہیں. حقوق کوئی بات نہیں، اور ہم سوال ہوتا تو نہیں پکا. جب معلوم ہے کہ میرے کھانے پر 11:30 بجے کا کیوں نہیں پکا، اور معلوم کیا کیا ہوتا. ہمیں سبق سکھا گئے، سبق پڑھا گئے، خدا کرے عمل کرنے کی توفیق. پھر کیا کرتے تھے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ کام تو نہیں ہے، میں جاؤں خانقاہ. اگر کچھ کام ہوا، ہاں کام ہے، اچھا بیٹھ گئے.
مجھے خط لکھوانا، ہم سے لکھنا نہیں آتا تھا، میں خط لکھوانا ہے. بہت اچھا، بولتی گئی، خط لکھا دے دیا. لفافے آپ کی ڈاک تو جائے گی، آپ لیتے جائیے گا، آپ کی ڈاک کے ساتھ یہ ڈاک خانے میں چلا جائے گا. بہت اچھا، اب تو کچھ کام نہیں ہے. نہیں، بہت اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھا کچھ خاص ہوئی باتیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ حضرت جی بیٹھ جاؤ، کچھ سنا دو. بہت اچھا، سن لو. ہم تو ہماری زندگی تو ہے اسی کام کے لیے وقف. اپنی زندگی تو ہونی چاہیے سن کر عمل کرنے کے لیے وقف، کہ اسلام کی جس شعبے کی بات کان میں پڑے اس کو پورے طریقے سے انجام دینے کی ہمت ارادہ کر کے اٹھے. میں نے کیوں وقت ضائع کیا، کیوں بلایا تھا، ضرورت کیا تھی آنے کی؟